بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے ہے؟ الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. ترجمہ: الیہ، اسی کی طرف. کس کی طرف؟ یعنی اللہ کی طرف. مرجعوں، لوٹنا ہے. کم، تم سب کا. جمیعاً، سب کے سب کا. الیہ، اس اللہ کی طرف. مرجعو، لوٹنا ہے. کم، تمہارا. جمیعاً، سب کے سب کا. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے. حقاً، یعنی پکن، پکا. انہو، بلا شبہ اللہ. یبدأ، ابتدائی طور پر پیدا کرتا ہے. الخلق، تمام مخلوقات کو. ثم، پھر. یعید، قیامت کے دن دوبارہ لوٹائے گا. ثم یعید، پھر اسی مخلوق کو قیامت کے دن دوبارہ لوٹائے گا. یہ لفظی ترجمہ. مفہومی ترجمہ: الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کے سب کا لوٹنا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعید، بلا شبہ اللہ ابتدائی طور پر تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے. ثم یعید، پھر ان سب کے سب کو لوٹائے گا. جب انسان کوئی چیز بناتا ہے تو بے مقصد بناتا ہے. انجینئر کوئی چیز بناتا ہے بے مقصد بناتا ہے. کھلونا کوئی بنتا ہے وہ بھی بے مقصد نہیں ہوتا. تو اللہ نے مجھے اور آپ کو، مخلوقات کو کیا لگتا ہے بے مقصد پیدا کیا؟ اللہ فرما رہے نہیں، مقصد ہے. کیا؟ لی مانا تاکہ. لی مانا تاکہ. یجزیہ، اللہ بدلہ دے. الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات، اور ان کو جنہوں نے نیکی کے کام کیے. کیا بدلہ دے؟ بالقسط، انصاف کا. کس کا؟ یعنی جو اعمال ایمان اور نیکی کے کیے ہیں اس کا ٹھیک ٹھیک مکمل انصاف کے ساتھ بدلہ دے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو انصاف کا. یہاں پر ایک نکتے کی بات ہے، اور جب میں کہوں کہ نکتے کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دسیوں تفاسیر اٹھا لیں، وہ بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی. کیا کہہ رہا ہوں؟ دسیوں تفسیر اٹھا لیں، اس طریقے سے سمجھانے والی بات آپ کو کسی تفسیر میں نہیں ملے گی. قرآن سے میرا تعلق ہو گئے 25 سال. قرآن سے میرے تعلق کو کتنے ہو گئے؟ اور تفسیر کرتے ہوئے الحمدللہ 11 سال ہو گئے. تو جو نکتے کی بات جب میں آپ سے کہوں نا، نکتے کی بات، اس کو ایسا محفوظ رکھیں آپ کو قدم قدم پر، جگہ جگہ پر کام آئے. کیا نکتے کی بات؟ ظفر بھائی اور طہا بھائی تشریف لائے مسجد کے اندر. تو عبد المقیت صاحب، حاجی صاحب کیا سمجھیں گے کہ ظفر اور طہا یہ دو ایک بندے ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ الگ الگ ہیں. جب یہ طہا اور ظفر الگ الگ ہیں تو یہ دونوں الگ الگ ہونے کو بتلا کیا چیز رہی ہے کہ الگ الگ ہے؟ وہ بتلانے والی چیز ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں نا طہا اور ظفر، اس کا مطلب دو الگ الگ بندے ہوئے کہ ایک بندہ ہوا؟ الگ الگ ہوا. اگر میں کہہ دوں کہ ظفر طہا تو آپ سمجھیں گے یار ممکن ہے کہ ظفر نام ہو، والد کا نام طہا ہو؟ ممکن ہے، سمجھیں گے نا؟ یہ اور لفظ کیا بتاتا ہے کہ دو الگ الگ چیزیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب قرآن دیکھیں، اللہ فرماتے لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان ان لوگوں کو جو ایمان لائے. وا کا معنی اور. عملوا الصالحات، جنہوں نے نیکی کے کام کیے. معلوم یہ ہوا کہ نکتے کی بات یہ ہے کہ ایمان الگ چیز ہے اور نیک اعمال الگ چیز ہے. اب آپ کو اگر کوئی بولے کہ یار یہ عجیب قسم کے مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا، آپ بولو گے بھائی ہم نے دراسات کا کورس کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے ایمان الگ چیز ہے اور نیک اعمال الگ چیز ہے. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟
اس کا فائدہ آپ کو کہاں سیکھنے کو ملے گا؟ مسلمان ہے اور چوری کرتا ہے، مسلمان ہے اور ناپ تول میں کمی کرتا ہے، اس سے اچھا تو کافر ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنی زندگیوں میں یہ بات، کہ کافر کو دیکھو ایسا وقت پر آتا ہے، پوری ملازمت کرتا ہے، مکمل وقت دیتا ہے، اور یہ مسلمان عجیب نکما ایمان ہے اور الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ اب جب آپ کو کوئی یہ بولے گا نا، آپ اس کو بولیں گے محترم ایمان الگ چیز ہے، نیک اعمال الگ چیز ہے۔ اللہ جنت کے اندر ایمان والے کو اور نیک اعمال والے کو پہلے داخل کر دے گا، اور جس نے نیک اعمال نہیں کیے لیکن صرف ایمان ہوا، اس کو بھی آخر میں کہیں نہ کہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ کافر جو ہیں جہنم کے اندر مسلمانوں کو تانا ماریں گے۔ کیا ماریں گے؟ بولیں گے ہم کافر ہیں، ساتھ میں ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں۔ تو یہ کافر جو ہیں وہ جہنم کے اندر مسلمانوں کو تانا ماریں گے، بولیں گے ہم نے پوری زندگی کفر کیا، ہم بھی جہنم میں، اور یہ تم مسلمان ہو کر تم بھی جہنم میں، تو ہمارا اور تمہارا فائدہ کیا؟ تو مسلمان کو عجیب لگے گا کہ یار واقعی یہ تو کافر بھی جہنم میں ہے، میں بھی جہنم میں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ جو مسلمان گنہگار ہے یہ جہنم کے داروغے یعنی چوکیدار کو بولے گا کہ دیکھو یہ ہمیں تانا مار رہے ہیں یہ والا۔ تو جہنم کا چوکیدار جبرائیل علیہ السلام سے یہ بات کرے گا کہ کافر بھی جہنم میں، ایمان والا بھی جہنم میں۔ تو یہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات جا کر اللہ جل جلالہ کو بتائیں گے۔ اس وقت اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی، اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی۔ اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ لا الہ الا اللہ مثقال ذرہ، اس جہنم کے اندر سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں کہیں نہ کہیں ذرہ برابر بھی لا الہ الا اللہ ہو۔ حضرت جبرائیل ایسے تمام گنہگار مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ اس وقت کافر کیا کہیں گے پتہ ہے؟ ربما یود الذین کفروا، اس وقت کافر بولیں گے لو کانوا مسلمین، کاش دنیا کے اندر برائے نام ہی مسلمان ہوتے۔ اب کوئی اعتراض نہیں کرے گا بھائی کہ یہ کیسا مسلمان ہے، یہ گناہ بھی کر رہا ہے اور مسلمان ہے۔ بھائی ایمان تو ہے نا، کم سے کم ایمان کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے؟ اگر ایمان چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو جہنم سے نکل پاتا۔ معلوم ہوا کہ اچھی بات ہے ایمان والا ہو، نیک اعمال بھی کرے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ کوئی ایمان والا ہو نیک اعمال نہیں کرتا، اس کو تانا نہیں مارنا چاہیے، کیونکہ اب بھی اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ یہ کافر بڑے خبیث تھے، ایسے خبیث تھے کہ یہ لوگ اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ آج آپ کو پتہ لگ جائے کہ بھائی اللہ کے گھر کی تعمیر کرنی ہے، میں اور آپ پیدل بھی چلے جائیں گے کرنے کے لیے، اور اللہ کا گھر خانہ کعبہ بنانا۔ یہ کافر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے، سارے حاجی دنیا سے آتے تھے، ان کو پانی لب لب بھر کر پلایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کا گھر بنا رہے ہو، مجھ پر احسان کر رہے ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ تم زندگی بھر نیک اعمال کرتے رہو، ایمان نہیں لاؤ گے سب بیکار ہے، اور زندگی پر نیک اعمال نہیں کرو، ایمان لے آؤ، انشاءاللہ قیامت کے دن کہیں نہ کہیں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی کہے حضرت یہ بل گیٹس ہے، یہ تو فاؤنڈیشن چلاتا ہے، اتنا نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کا معیار دیکھو، کتنے بڑے بڑے ہسپتال کھولے ہوئے ہیں، کتنا نیکی کا کام کر رہا ہے، ہم بولیں گے اچھی بات ہے کر رہا ہے، لیکن مرتے ہی کدھر جائے گا؟ جہنم۔ کیوں؟ ایمان نہیں۔ بھائی ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے۔ اور ایک مسلمان اللہ نہ کرے سارے زندگی بھر گناہ کرتا رہے، لیکن دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ اس کے دل میں رتی برابر بھی کہیں کسی کونے کھانچے کے اندر ایمان کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا تو جہنم کا عذاب ملنے کے بعد ان دا اینڈ کہاں پہنچے گا؟ جنت۔ آتی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آتی؟ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ اللہ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیکی کے کام کیے، کیا بدلہ دے؟ بالقسط، انصاف کا، کہ بھائی بڑا ایمان لایا، نیک اعمال کیے تو اس کو اب جنت ملے گی۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ
قرآن مجید کے اندر ایمان کا ذکر کرتا ہے نا، ایمان والوں کا، اس کے فوراً بعد کافروں کا بھی ذکر کرے گا، اور جہاں کافروں کا ذکر کرے گا فوراً ایمان والوں کا ذکر کرے گا۔ قرآن مجید دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے، ایمان کافر، ایمان یہ والا یہ کرتا کافر، ایمان والا یہ کرتا کافر یہ کرتا۔ اب ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب فوراً کافروں کا ذکر ہے۔ والذین، اور جو لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لہم، ان کو، شراب، پینے کو ملے گا، من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی، اور عذاب، عذاب ملے گا، علیم، دردناک۔ کیوں ملے گا؟ بما، اس لیے، کانو، وہ لوگ، یکفرون، دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب مفہومی ترجمہ، والذین کفروا، والذین کفروا، اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، لہم شراب من حمیم، ان کو ملے گا پینے کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی۔ حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی۔ ایک قرآن میں دوسری جگہ پر آیا، ایسا گرم کھولتا ہوا پانی پیٹ میں جائے گا آنتوں کو جلا دے گا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ملے گا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں اللہ کی تعریفات بیان ہو رہی نا، کہ تمہارا رب اللہ ہے، آسمان بنایا، زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش کے اوپر قائم ہوا، سارے معاملات کرتا ہے اسی کی طرف۔ جب اللہ کی تعریف ہے تو دوبارہ اللہ کی تعریف چل رہی ہے۔ یہ ابھی تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا آج کے سبق کا؟ ہوا، وہ اللہ، الذی، جس نے، جعل، بنایا، الشمس، سورج کو، ضیاء، روشنی، والقمر، اور بنایا چاند کو، القمر، چاند کو، نورا، نور، کیا بنایا؟ نور۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ جس نے بنایا سورج کو روشنی والا، والقمر نورا، اور چاند کو نور۔ نور بھی روشنی کو کہتے ہیں اور ضیاء بھی روشنی کو کہتے ہیں۔ سعد سلیم صاحب یہ بتائیے کہ 12 بجے اگر آپ سورج کو میرے خیال میں 10 منٹ تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ 14ویں چاند اپنے پیک پر کب ہوتا ہے؟ 14ویں کا چاند مکمل۔ تو جب یہ 12 بجے جب سورج اپنے عروج پر ہوتا ہے، یہ 10 منٹ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو چاند کو آپ 1 گھنٹے تک، جب چاند پیک پر ہوتا ہے 14ویں کو، آپ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں نا۔ چاند، کیوں؟ چاند کی چاندنی ہے، سورج کی تمزاہٹ اور گمراہٹ ہے۔ حالانکہ دونوں کو دیکھنے والی ایک ہی آنکھ ہے، لیکن سورج کو نہیں دیکھ سکتا، چاند کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جو سورج کی روشنی ہے، جس روشنی کو دیکھ کر میری اور آپ کی آنکھیں چندیا جائیں، وہ روشنی کہلاتی ہے ضیاء۔ وہ روشنی کیا کہلاتی ہے؟ اور وہ روشنی جس کو دیکھ کر آدمی دیکھتا ہی چلا جائے، وہ روشنی کیا کہلاتی ہے؟ نور۔ حضور کو ضیاء نہیں بولتے، حضور کے چہرے کو۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، نور تھا، یعنی دیکھو دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ کوئی صحابی نے یہ نہیں کہا میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو ضیاء تھا، نہیں نہیں نہیں، ضیاء تو دیکھو کہ آنکھیں چنیا جائیں گی، آپ آنکھیں پھیر لو گے۔ اور چاند کو دیکھتے ہو دیکھتے ہی چلے جاؤ، تو حضور کا چہرہ بھی نور والا تھا، دیکھو دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ تو ضیاء کا مطلب روشنی، نور کا مطلب روشنی۔ لیکن دونوں کی روشنی میں فرق سمجھ میں آیا کہ ایک کی روشنی آنکھ کو چنیا کر دے گی، دوسری کی روشنی آنکھ کو مزید کو جادو میں گرفتار کر دے گی۔ تو یہ دونوں فرق ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو سورج کی روشنی کو اللہ نے کیا کہا اور چاند کی روشنی کو کیا کہا؟ سمجھ میں آیا فرق؟ هو الذی، وہ اللہ کی ذات جس نے، جعل الشمس ضیاء، بنایا سورج کو روشنی، والقمر نورا، اور بنایا چاند کو نور، وقدرہ منازل، اور مقرر کر دی اس کی، یعنی سورج اور چاند کی، وقدرہ، اور مقرر کر دی ہو، سورج اور چاند کی کیا؟ منازل، منزلیں۔ دیکھیں آج سورج نکلا ادھر سے 5:41 پر، میں اور آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ سورج ایک ہی جگہ سے نکل رہا ہے۔ آپ کسی فلکیات والے، موسمیات والے بندے کو پوچھیں گے، بولے گا نہیں بھائی آپ کا دماغ خراب ہے، سورج ایک جگہ سے نہیں نکلتا۔
آج 5:41 پہ اگر یہاں سے نکل رہا ہے اور کل یہ 5:42 پر تو یہاں سے ایسے نکلے گا، لیکن چونکہ نکلتا ایک ہی ریجن اور مشرق سے ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے. چاند تو دکھتا ہی ہے، ایک دن یہاں ہے دوسرے دن یہاں ہے، سفر چل رہا ہے. اور سورج یہاں سے نکلا، چلتا 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 ڈھلتا 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 غروب ہو گیا. اللہ نے منزلیں مقرر کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے جگہ مقرر کی کہ نہیں؟ یہی اللہ سمجھا رہے میرے کو اور آپ کو. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اللہ نے مقرر کر دی اس کی منزلیں. کیوں مقرر کی؟ لی مانا تاکہ، لی مطلب تاکہ، تعلموا تم جان لو، عدد السنین سال کی تعداد، عدد السنین والحساب اور حساب کتاب. کیسے حساب کتاب؟ بھئی آج تاریخ کیا ہے؟ 7 جون ہے. کیسے پتا؟ یہ سورج کا نظام چلا. 8 ہے، 7 ہے نا. آج 7 جون ہے، کیسے پتا لگا؟ یہ سورج کا نظام ہے. اسلامی تاریخ آج کیا ہے؟ 26. بھائی اسلامی تاریخ یاد رکھا کریں. اب تو ہم ماشاءاللہ کورس کر رہے ہیں. کوئی ایک بندہ ذمہ داری لے، روز یہاں پر اسلامی تاریخ لکھا کر، بسم اللہ لکھ کر اسلامی تاریخ لکھو. نہیں یہاں لکھو، ادھر وہ تو مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے. ٹھیک ہے، روز یہاں پر لکھیں اور یاد رکھیں کہ اسلامی تاریخ یاد رکھنا فرض کفایہ ہے. اگر کوئی مسلمان بھی یاد نہیں رکھے گا سب کا گنہگار ہے، اور کسی ایک مسلمان کو بھی یاد رہ گیا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا. تو آج اسلامی تاریخ ہے 26. کیسے پتا؟ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بنایا. آئی بات سمجھ میں سورج اور چاند کی؟ لِتَعْلَمُوا تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب سالوں کی تعداد اور حساب کتاب. اب اللہ نے اتنی ساری چیزیں بیان کی تو اللہ تعالیٰ سی پی برار مسجد کے مدرسے میں آنے والے حضرات سے کہہ رہا ہے، بھائیو ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے یہ سب نہیں بنایا مگر حکمت کے ساتھ. مگر کس کے ساتھ؟ الا بالحق. جو بندہ اس کا ترجمہ کرے گا نا مگر حق کے ساتھ، وہ ترجمہ میں تو صحیح نہیں مانوں گا. وفاق والا مان لے تو الگ بات ہے، میرے نزدیک تو وہ صحیح نہیں ہے. یا تو حق کا ترجمہ کریں حکمت کے ساتھ، یا حق کا ترجمہ کریں تدبیر کے ساتھ، یا پھر ترجمہ کریں کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ نے یہ سب نہیں بنایا بے فائدہ. الا بالحق یعنی بے فائدہ. آئی بات سمجھ میں؟ ما نہیں، خلقہ بنایا، اللہ نے، ذالک یہ سب کچھ، الا بالحق بے فائدہ، حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ. یفصل الآیات، اللہ کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتا ہے. یفصل، اللہ تفصیل سے بیان کرتا ہے. الآیاتی ساری نشانیاں، لی کے لیے، قوم اس قوم کے، یعلمون جو جانتی ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ کھول کھول کر آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. آج تک کا ترجمہ سب سمجھ میں آیا؟ تو چند دن ہے آپ کے، آج تیسرا دن ہے ہمارے کو، بدھ جمعرات 4تھا دن ہے. اب تو ہماری مہمان نوازی بھی ختم ہو گئی. مہمان کتنے دن تک مہمان ہوتا ہے؟ 3 دن. لیکن پھر بھی ہم اچھی مہمان نوازی کر رہے ہیں کہ مزید اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں. بس شروع کے دن ہے، اس کے بعد تو پھر آپ نے اور میں نے بھاگنا ہے، کیونکہ 10 بارے ہیں ہمارے پاس. تو شروع کے دن تھوڑی اچھی گرفت رکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، ثم، لی، انا، انا، تھوڑے تھوڑے ترجمے سمجھ لیں. رات کو محنت کریں، دن میں محنت کریں، آگے کا پڑھ کر آئیں، پیچھے کی مل کر تکرار کر لیں. مغرب کے بعد بھائی سب 7-5 ساتھی بیٹھ گئے، یار چلو استاد جی نے پڑھایا تھا مل کر پڑھ لیتے. عشاء کے بعد 6-8 ساتھی مل کر بیٹھ کے پڑھ لیتے. تو فائدہ یہ ہوگا کہ جب آگے جب بھاگم بھاگ کریں گے تو اس صورت کے اندر بولیں گے کہ یار استاد جی یار اتنا تیزی سے بھگاتا چاہ رہا ہے، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس وقت بھگانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوگا، کیونکہ 10 پارے ہیں ہمارے پاس، تفصیل سے اس کو ہم زیادہ کر نہیں سکتے. یفصل الآیات، اللہ آیتیں کھول کھول کر تفصیل سے بیان کرتا ہے. لقوم اس قوم کے لیے، یعلمون جو جانتی ہے. ان بلا شبہ، فی اختلافی آنے جانے میں، فی اختلافی، یار زور سے تو بولو پتہ تو لگے زندہ ہو. فی اختلافی آنے جانے میں، اللیل والنہار دن اور رات کے، وما خلق اللہ اور جو کچھ اللہ نے بنایا، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، لقوم اس قوم کے لیے، یتقون جو اللہ سے ڈرتی ہے. مفہومی ترجمہ،
ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ دن اور رات کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں بنایا، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے۔ کیا نشانی ہے دن اور رات کے آنے جانے میں؟ رات کو آتی ہے تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ تھکن سوار ہو جاتی ہے، یار اب سونا ہے۔ اگر کسی کو تکن نہ ہوتی ہے اور رات بھر جاگتا ہے، تو اس کا مطلب وہ فطرت سے اگینسٹ جا رہا ہے، فطرت کے مخالف سمت پہ جا رہا ہے، ہوا یوں چل رہی ہے وہ ایسے جا رہا ہے۔ اور دن کے اندر کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو بنایا اس میں کام کرو، پڑھو یہ کرو، اور رات میں کس لیے بنایا؟ رات کو اس لیے بنایا سو جاؤ۔ رات کو بس ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد بلا ضرورت جاگنے کو منع فرمایا، عشاء کے بعد سو جاؤ، دن بھر پھر کام کرو۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ کی بڑی نشانی ہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ دن کے آنے اور جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات، اور جو کچھ اللہ نے بنایا آسمان اور زمین میں۔ اچھا، فی السماوات آسمانوں میں، فی السماوات ایک آسمان نہیں، آسمانوں، اور والارضی زمین، زمینوں نہیں، والارضی مفرد ہے ایک، سماوات جمع ہے آسمانوں۔ جس بندے نے ترجمہ کیا آسمان اور زمین میں، تو آپ سمجھ جانا کہ اس نے دراصات کا کورس نہیں کیا ہوا، کیا ہوتا تو اس کو بتایا ہوتا کہ بھائی سماوات کیا ہے؟ جمع ہے، اور ارض کیا ہے؟ مفرد۔ بلا شبہ آسمانوں میں، تو اللہ نے آسمانوں میں کیا بنایا ہے؟ ہم تو یہ ابھی تک زمین پہ ہی پڑے ہوئے ہیں نا کہ زمین میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ بھائی اللہ نے آسمانوں میں ہی بہت کچھ ہے، کتنی بڑی بڑی مخلوقات، فرشتے، اور کیا کچھ آسمانوں کے اندر الگ دنیا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اس کے اندر 70,000 سیارے موجود ہیں، جن میں سے ایک سیارہ آپ کا دنیا ہے، ورنہ اس کے جیسے اور کتنے سیارے موجود ہیں جو آسمانوں میں گھوم رہے ہیں، زمینوں میں گھوم رہے ہیں۔ لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یتقون، جو اللہ سے ڈرتی ہے۔ ان، بلا شبہ، الذین، جو لوگ، لا یرجون، امید نہیں رکھتے، لقاءنا، ہم سے ملنے کی، کہاں؟ آخرت میں۔ وَرَضُوا، اور راضی ہو گئے، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اطمینان کر بیٹھے، بِهَا، اس دنیا میں، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ جو، ہم، وہ، عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے، غافلون، غفلت کے اندر ہیں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بلا شبہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید آخرت میں نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی رہتے ہیں، واطمأنوا بها، اور اس پر اطمینان رکھتے ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ یہ ہوگا، اولئک، وہ لوگ، مأوا، ٹھکانہ، ہم، ان کا کیا ہے؟ النار، آگ، اولئک، وہ لوگ، مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ، بما، اس لیے کہ، کانوا، وہ لوگ، یکسبون، کماتے تھے، کیا؟ گناہ، یعنی دنیا میں گناہ کیا کرتے تھے، کمایا کرتے تھے۔ اولئک، جی، ان الذین لا یرجون لقاءنا، بلا شبہ جو لوگ ہم سے آخرت میں ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی میں راضی رہے، واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی پر اطمینان کر بیٹھے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، جو لوگ ہماری آیتوں سے، نشانیوں سے غفلت میں ہیں، اولئک، وہ لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، النار، آگ ہے، بما کانوا یکسبون، اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر گناہ کمایا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایک ہے کافر کی زندگی اور ایک ہے مسلمان کی زندگی، میرے ساتھ ساتھ بولیں، ایک ہے اور ایک ہے کافر کی زندگی۔ کافر بولتا ہے بس یہی تو زندگی ہے، بس ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدار، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہی مریں گے، یہی جئیں گے، 4 دن کی زندگی ہے، جو کرنا کر لو۔
تو اللہ فرما رہے ہیں جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، بس جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، اور راضی ہونے کے بعد ان کے دل میں کوئی حسرت بھی نہیں ہے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اطمینان کر بیٹھے ہیں، بس جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے۔ مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہے، مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر راضی نہیں ہے، دنیا کی زندگی میں اس کو اطمینان نہیں ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے بھائی اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ یہ تو کوئی انتہائی بیوقوف شخص ہے جس نے اس مختصر سے ڈیوریشن کو، دورانیے کو زندگی کہہ دیا، انتہائی کوئی بیوقوف آدمی ہے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو مسلمان کی آخرت ہے۔ کیسی ہے پتہ ہے؟ ایسی زندگی ہے جو مانگو ملے گا۔ بڑے سے بڑا بادشاہ، پوری دنیا کی بادشاہ بھی اس کے پاس ہو، یہ بول سکتا ہے جو مانگوں گا ملے گا۔ اور چھوٹا سا چھوٹا مسلمان، کیا زندگی اس کی آخرت کی، جنت کے اندر جائے گا، جو مانگے گا سب مل جائے گا۔ مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ اب مسلمان کی زندگی اچھی کہ کافر کی اچھی؟ کیا بات! یہ قرآن بڑی مزے کی چیز ہے، اس کو مزے لے کر پڑھیں، دل خوش ہو جائے گا، پتہ لگے گا کہ قرآن کیسی کتاب ہے، ورنہ تو صرف بس پڑھتے رہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، ایسے مزہ لے کر پڑھیں۔ آگے کیا ہے؟ اچھا، اب یہ کافروں کا ذکر ہو گیا، اب قرآن جب کافروں کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد کس کا ذکر کرتا ہے؟ ایمان والوں کا۔ آئیے، اِنَّا بِلَا شُبَّ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیکی کے کام کیے۔ بھائی ایمان الگ چیز ہے اور نیک اعمال الگ چیز ہے، ایمان اور نیک اعمال کیا ہے؟ الگ الگ چیز ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیکی کے کام کیے، یہدیہم، اللہ ان کو دکھلائے گا، یہدیہم، ان کو دکھلائے گا، ربہم، ان کا پالنے والا، بِایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے جنت دکھلائے گا۔ عبد المقیت صاحب گئے حاجی عارف صاحب کے پاس اور کہنے لگے بھائی یونائٹڈ کنگ کدھر ہے؟ دو طریقے ہیں۔ عبد المقیت صاحب کہیں کہ بھائی ایک طریقہ ہے راستہ دکھلانا، ایک طریقہ، میرے ساتھ بولیں، ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ ہے راستے ہدف تک پہنچانا، ایک طریقہ ہے منزل تک پہنچانا۔ اب عبد المقیت صاحب نے یونائٹڈ کنگ کا راستہ پوچھا، حاجی صاحب کے پاس دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے وہ بولے بھائی یہاں سے اترو، داہنے ہاتھ پہ جاؤ، سیدھا سن ہو کر چلتے چلے جاؤ، جہاں روڈ ختم ہوگا یہ یونائٹڈ کنگ بیکری ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے، یہ راستہ دکھلانا ہے، یہ راستہ پہنچانا نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عبد المقیت صاحب کو حاجی صاحب کے آؤ میرے ساتھ، دونوں ساتھ چلتے چلے جائیں، یونائٹڈ کنگ پہ چھوڑ دیں۔ یہ جو پہلا طریقہ ہے نا، یہ میرا اور آپ کا ہے، یعنی راستہ دکھلانے کا۔ کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس کو ہم نے راستہ دکھلانا ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ ہے ہدف تک پہنچانا، وہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ۔ ایک ہے راستہ دکھلانا، ایک ہے منزل تک پہنچانا۔ میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سامنے والا جنت تک چلا جائے، نہیں نہیں نہیں، میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ سامنے والے کو ہم راستہ دکھلا دیں، آگے اس کی مرضی ہو جاتا ہے کہ نہ جائے۔ اب جو لوگ ایمان والے اور نیک اعمال والے، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے جنت تک لے جائے گا۔ یعنی یہدیہم کا مطلب ہدایت۔ ہدایت کیسی ہوتی ہے؟ دو ہدایت کی بتائیں، ہدایت کی کتنی قسمیں؟ نمبر ایک راستہ دکھلانا، نمبر ایک، نمبر دو منزل تک پہنچانا۔ راستہ دکھلانا کس کا کام ہے؟ میرا، آپ کا، انبیاء کا۔ منزل تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ زندہ باد۔ اب جب اللہ ان کو ان کی ایمان کی وجہ سے جنت تک لے کے جائے گا تو جنت میں کچھ ہوگا تو بھائی جائیں گے نا، خام اتنا لمبا سفر کر کے دنیا کے اندر اتنا برداشت کرے، جنت میں کچھ ہے بھی کہ نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں جنت میں کیا ہے۔ جنت میں ہے تجری، چلتی ہے، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، فی جنات، جنات کے اندر، یعنی جنتوں کے اندر، ایسی جنت النعیم جو کہ نعمت والی ہیں۔ بھئی فلاں جگہ پر ہم گئے تھے نیلم پوائنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے، مزہ آیا جی، مزہ آیا۔ کیسے آیا یار؟ ہم نے زمین پہ بیٹھ، وہاں پر چارپائی لگا کے کھانا کھایا، کھانا کھا رہے تھے، نیچے سے پانی بہ رہا تھا۔ اللہ آپ کو جنت کے اندر مستقل یہ منظر دکھائے گا۔ پورے قرآن کے اندر میرے خیال میں 81 سے زیادہ جگہ پر آیا ہے نیچے نہریں بہتی ہیں۔
آخری دفعہ ترجمہ، ان الذین آمنوا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیکی کے کام کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کو رستہ دکھلائے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کس کا راستہ؟ جنت کا۔ تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے رستے نہریں بہتی ہیں، فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت کے اندر۔